السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی اور بزرگوں، آج بڑے حزن و ملال کے ساتھ آپ کے سامنے چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں ایک غم کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے علمی اور روحانی والد کہیے، باپ کہہ لیجئے، بلکہ صرف ہمارے نہیں بلکہ ہزاروں ہزار علماء کے روحانی اور علمی شخصیت حضرت الاستاذ شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہم اللہ کے انتقال پر جو غم کی کیفیت طاری ہوئی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک علمی شخصیت جس سے ہزاروں ہزار لوگ بلکہ پوری دنیا دارالعلوم دیوبند کی نسبت اور حضرت کی نسبت سے فیض یاب ہو رہی، چونکہ حضرت رحمہم اللہ کا علمی خدمات اس قدر وسیع اور عریض ہے جو بیان سے باہر ہے۔ جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل کیا وہ تو فائدہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ جو نہیں بھی وہاں داخل ہو کر کے تعلیم حاصل کیے، آپ کی تصنیفات سے اور معرکۃ العارہ تصنیفات سے بہت بہت فائدہ اٹھائیں اور اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ تو آج ایک بڑی عجیب و غریب ذہن پر اور دلوں پر ہر ایک کو اس وقت جس وقت ہم سب ایک دوسرے مسائل میں بھی ایک پریشانی اور تذبذب کی کیفیت میں ہے، وہیں ساتھ ساتھ ایسی شخصیات اور اس طرح کے لوگوں کے دنیا سے چلے جانا یقیناً ہم سب کو ایک یتیمی کے دور یاد دلائے۔ چونکہ ہمارا تعلق بھی حضرت سے بہت ہی قریب تھا، چونکہ دارالعلوم دیوبند میں طالب علم کے زمانے سے لے کر کے اس وقت جب تک کہ میں وہاں کے شعبہ تحفظ ختم نبوت میں بحیثیت مبلغ خدمت انجام لیا، تو حضرت سے بہت ہی قریبی تعلقات رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا تقرر ہو رہا تھا تو ہمارے مشفق و مربی حضرت الاستاذ حضرت قاری محمد عثمان صاحب امیر الہند صدر جمعیت العلماء ہند استاد حدیث دارالعلوم دیوبند ہم کو طلب کیے کہ تم کو انٹرویو دینا ہے، اس لیے آ جاؤ۔ میں جب وہاں پہنچا تو عجیب و غریب حالات دیکھے کہ کمرہ حضرت محتمیم صاحب رحمہم اللہ یعنی حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب محتمیم رحمہم اللہ کا کمرہ تھا، جہاں حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمہم اللہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشفق و مربی بھی تشریف فرما تھے۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی کہ کس طرح سے اور کیا پوچھیں گے، کیا کہیں گے اور کیا ہم بتا سکتے ہیں یا نہیں۔ جو ایک انٹرویو دینے کے لیے ایک دل و دماغ پر اثر مرتب ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن وہ مشفق مہربان طلباء پر شفقت کرنے والے، حوصلہ بڑھانے والے، دیکھ کر کے یوں فرمایا
کہ تم تقریر کرو اس عنوان پر، ختم نبوت کے عنوان پر، ڈرو نہیں، اور یہ سمجھو کہ ہمارے سامنے یہ سب سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل کسی طرح اپنے طور پر یہ نہ سمجھو کہ ہم کون ہیں کیا ہیں، تم کو یہ سمجھ کر کے تقریر کرنا ہے اس عنوان پر کہ ہمارے سامنے یہ سب لوگ ایک سامعین کی حیثیت سے ہے۔ اللہ اکبر، علم کا پہاڑ، اللہ اکبر۔ جس وقت میں انہوں نے یہ جملہ فرمایا، ہماری کیفیت ایسی ہوئی جیسے کہ ایک مردہ جسم میں ایک روح پھونک دی گئی۔ بہت حوصلہ ملا، اور حضرت کی شفقت بھرے کلمات سے الحمدللہ جو میرے اندر میں ایک بولنے کی اور پھر تقریر اور عنوان پر بات کرنے کی ہمت ہوئی، وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ آج بھی وہ جملہ میرے دل و دماغ پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے جب وہ تقریر کی تو حضرت نے بہت ہی شفقت بھرے انداز میں اور حوصلہ فرماتے ہوئے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اور یوں صاف فرمایا، ہاں ان کو رکھ لیا جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بڑوں کی شفقت اور بڑوں کی نظر آج بھی ہمیں وہ حوصلہ اور ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے جو میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے جب میں اس شعبے سے جڑ گیا، چونکہ حضرت والا اس شعبے کے سرپرست اعلیٰ تھے، تو وقتاً فوقتاً ہم کو جانا آنا پڑتا تھا آپ کی خدمت میں، تحریر و تقریر اور مختلف عنوانات اور مختلف اسفار کی رپورٹ، اور ساتھ ساتھ فرقہ باطلہ کے سلسلے میں معلومات، ان سارے کاموں کے لیے وقتاً فوقتاً جانا آنا پڑتا تھا۔ میں اپنے پورے اس زمانے میں کبھی بھی حضرت کو اگر کبھی تنبیہ کی بھی ضرورت پڑی تو اس میں شفقت پیدری، یعنی ایک روحانی باپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی عنصر غالب ہوتا تھا، اور بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ سراہتے تھے۔ کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی ادا میں نے نہیں دیکھی کہ جس سے ہمارا حوصلہ ٹوٹتا ہو۔ تو حضرت والا کا فیض اور حضرت کی شفقت اتنی کہ آج ان کی ان باتوں سے اور ان کی ان اصلاحات سے جو ہمیں فرقہ باطلہ پر خصوصاً ختم نبوت کے عنوان سے جو رہبری اس وقت فرمائے، آج بھی وہ علم کا خزانہ موجود ہے۔ لہٰذا حضرت والا کہ ایک وقت ایک لمحہ جب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، تحریر و تقریر یا کوئی فرقہ باطلہ پر دلائل، تو ہم اسی روشنی میں اس کو ڈھونڈ کر کے نکالتے ہیں، تو ایک عجیب و غریب اس میں روحانیت کا اثر موجود ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج وہ سایہ اور وہ سرپرستی اور وہ ساری کیفیتوں سے ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے بڑی امید ہے، کیونکہ حضرت والا کی خدمات جو تحریری اور ساتھ ساتھ جو تصنیفات کے ذریعے سے ہے، وہ بھی ایک بہت وسیع اور عریض خدمات ہے۔ آج بھی آپ کی وہ کتابیں، خصوصاً حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمت اللہ الواسعہ، جب اس کو پڑھتا ہوں، اور میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اس سے وہی کیفیت، کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت والا سامنے ہیں اور ہم حاصل کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اور حضرت بتا رہے ہیں۔ آج آپ کی وہ تصنیفات میں وہی کیفیت، وہی برکتیں، وہی چاشنی موجود ہے۔ چاہیے ہم سب کو کہ فیض اور اس تصنیفات سے، خصوصاً حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمت اللہ الواسعہ سے خوب استفادہ کریں۔ یقیناً علم کا ایک خزانہ حضرت نے اس میں رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے دیکھ کر کے جب پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو ایسا ضرور محسوس ہوگا، اگر آپ کے دل میں اپنے دلوں میں عقیدت و محبت اور وہ ادب و احترام کی کیفیت، تو ایسا محسوس ضرور ہوگا کہ حضرت والا سامنے بیٹھ کر کے فرقہ باطلہ کے سلسلے میں جو دلائل اور جو ساری علمی خزانے پیش کیے ہیں، وہ ایسا لگے گا کہ ہم سامنے ہیں اور حضرت ہم کو پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے حضرت والا سے ہم لوگوں کو جو فائدہ پہنچایا ہے، وہ دو
شکلیں ہیں. جب تک کہ حیات میں رہیں آپ کے درس و تدریس اور خصوصاً ترمذی شریف اور بخاری شریف کے درس میں جو طلباء نے استفادہ کیا ہے وہ بے مثال ہے. اس کے علاوہ حضرت نے جو اب دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو علمی خزانہ تصنیفات کے ذریعے سے جو چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے. وہ حضرت کی یاد کی اور حضرت کی وہ تمام کمالات اور خوبیوں کے ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اس لیے ہمیشہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور حضرت کی روح کو ٹھنڈی پہنچانا چاہیے. یہ ہم سب پر ایک حق ہے. اس لیے بہت ہی غم کی کیفیت دن بھر تاریخ، لیکن جب میں آج بھی ان کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھتا رہا، بڑی عجیب و غریب طبیعت میں ایک اثر انداز ہوتا رہا. لہٰذا حضرت والا رحمہم اللہ جو اس دنیا سے آج بابرکت مہینے میں رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں آخری عشرے میں مغفرت کی اس گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، یہی آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. اور اللہ رب العالمین کروٹ مغفرت جنت العالی اور سب سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو، یہی ہم سب دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرت کے علمی کارنامے سے ہم سب کا حق ہے کہ فائدہ اٹھائیں اور تمام لوگ اس کو دنیا میں عام کریں. یہی ہے سب سے اہم ہم سب کی ذمہ داری. اگر کوئی ان چیزوں پر اگر وہ انجام نہ دے تو گویا کہ بس یہی کہا جائے گا کہ جو ہم لوگوں نے استفادہ کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے پہنچانے میں حضرت کی باتوں کو اور علم کو پھیلانے میں ہم سب اس میں کوتاہ نظر آئے. اس لیے یقیناً ہم سب پر ایک کیفیت ہے، پورے شاگردوں پر، علماء پر، ہر طبقے کے لوگوں پر، علمی طبقے کے لوگوں پر، پورے عالم پر اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ کے پسماندگان میں آپ کے بچے بچیوں اور تمام گھر والوں کو، خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ عظیم ادارہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ حضرت کا ایک نعم البدل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے. آج جہاں تمام علماء کا طبقہ اور علمی طبقہ جہاں آج ایک یتیمی کی کیفیت محسوس، وہیں ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند میں بھی وہی کیفیت ہے. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنے ایسے لوگوں سے جہاں کوئی جگہ خالی کراتا ہے تو کوئی نہ کوئی ان جیسی شخصیتوں کو پیدا کرتا ہے، اگرچہ کچھ نہ تو ضرور اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو دعا کرنے اور دعا میں ہمیشہ حضرت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے علمی کارناموں کو ہم سب کو خوب پھیلانا ہے. یہی ہم سب پر حق ہے اور یہی اصل تعزیت اور یہی اصل خدمات، یہی دعا ہے. امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے یہ کام لے اور آپ کے علمی خزانوں کو دنیا والوں کے سامنے اسی طرح جس طرح سے حضرت بڑی شفقت، نرمی اور حق کے ساتھ باطل کا پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول کی سنتوں اور اللہ کے احکامات میں کبھی کوئی سمجھوتے کی کیفیت کے ساتھ نہیں بلکہ حق کے ساتھ آپ نے جو خدمت کی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑی رہنمائی اور رہبری ہے. اس کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حضرت کے بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے. دوسری جو ایک شاگردوں کے دلوں میں ایک اور کیفیت جو طاری ہوئی وہ یہ کہ کاش کہ حضرت کی قبر اور آپ کی تدفین مزار قاسمی میں اگر ہوتے تو بہت ہی ہم سب کے لیے ایک یادگار کی کیفیت ہوتی، چونکہ وہ علمی اور روحانی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے اکابر و اسلاف آرام فرما رہے ہیں. تو کیا اچھا ہوتا کہ کبھی جاتے اور فاتحہ اور اصال ثواب کر کے آتے. لیکن میرے بھائی
بھائیوں بزرگوں، ہم سب علماء کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس فیصلے پر ہم سب کو راضی اور خوش رہنا ہے، چونکہ اللہ جیسا چاہتا ہے اور یہی ایک طریقہ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سب کی خواہش ہوتی تھی کہ مدینے میں ہماری وفات ہو، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شامل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو مدینے سے باہر لے گیا، اور دینی خدمات، علمی خدمات کی بنیاد پر ان کی موت مدینے میں نہیں ہوئی، بلکہ آج وہ کوئی بخارا میں، کوئی سمرقند میں، کوئی عراق میں، کوئی کوفہ میں، کہاں کہاں وہ لوگ اپنی زندگی کے آخری سانس پوری کر کے وہاں آج آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے پر ہم سب کو راضی ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین حضرت کے اس وفات پر اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور یہی دعا ہے کہ دنیا میں اس وقت میں جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالی ہم سب سے اللہ حفاظت فرمائے اور پوری امت کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔